بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد 23 مارچ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین روشن اور خوبصورت دن ہے۔ اللہ رب العزت نے ملک پاکستان کی شکل میں جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، ایمان کے بعد اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ یہ ملک صرف اور صرف ایک خطہ ارضی نہیں ہے، بلکہ ایک نظریہ ہے، ایک تحریک ہے، قرآن و سنت کے نظام کو نافذ کرنے کی ایک لیبارٹری اور تجربہ گاہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آخری دور کے اندر امت مسلمہ کی مرکزیت کا حامل جس اسٹیٹ، جس ریاست اور جس ملک کو بنایا اور قرار دیا ہے، وہ یہ پاکستان ہے۔ اس پاکستان کی بنیاد میں ہمارے لاکھوں کی تعداد کے اندر بزرگوں، خواتین، ماؤں، بہنوں، معصوموں اور مظلوموں کا خون ہے۔ پاکستان بہت بڑی قربانی کے بعد وجود میں آیا۔ اس وقت پاکستان کے حوالے سے اور آج کے مبارک دن کے حوالے سے ہمارے لیے جو کرنے کا کام اور جو انتہائی قابل غور و فکر نکتہ ہے، وہ یہ کہ جتنی بڑی یہ نعمت ہے، جس درجے کی اللہ رب العزت نے یہ ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، اس کی قدر دانی کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اس معاملے میں ہم اتنے ہی حساس ہو جائیں، اتنے ہی مسئول اور ذمہ دار بن جائیں۔ جو نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے، اس کی قدردانی بھی اسی انداز کے اندر ہوتی ہے۔ کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا، اسے مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ سونے کی اینٹ کو یا سونے کی ڈلی کو برسرے لب سڑک، برسرے شاہراہ، عام بازار کے اندر اوپن انداز میں، کھلے انداز کے اندر سب کے سامنے اس کو لے کر کے جائے۔ کوئی شخص اس طرح سے نہیں کرتا، بلکہ اس کی حفاظت کا، اس کی سیکورٹی کا انتظام کرتا ہے۔ آج پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی ضرورت پیش آ گئی ہے، پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ سب سے پہلا، سب سے بڑا بنیادی کام یہ ہے کہ قانونی اسلام بھی نافذ کیا جائے، حکمران اپنے دائرہ کار کا کام کریں، سیاستدان اپنے دائرہ کار کا فریضہ انجام دیں، عوام الناس، سوسائٹی اور پاکستانی معاشرے، پاکستانی گلیوں، محلوں، ٹاؤنز اور سڑکوں پر اپنے معاشرتی اسلام کو نافذ کریں، اور ہم دفاتر میں، گھروں کے اندر، کمیونٹیز کے اندر، اپنے تمام کے تمام معاشرے کے اندر اخلاقی اسلام کو نافذ کریں۔ تو جو قانونی اسلام نافذ کر سکتے ہیں وہ قانونی اسلام کے نفاذ کا کام کریں، جو معاشرتی اور اخلاقی اسلام نافذ کر سکتے ہیں وہ اپنے اپنے دائرہ کار کا کام کریں۔ در حقیقت پاکستان ہمارے بزرگوں نے ایک وعدے کے تحت اللہ رب العزت سے حاصل کیا تھا۔ وعدہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وعدہ کیا تھا پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم اپنی بے شمار تقاریر میں قرآن کریم کا، خلفائے راشدین کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، قرآن کریم کے ساتھ احادیث تجربہ کا، مدینہ منورہ کی اوپن نبوی مدنی سوسائٹی کا بارہا تذکرہ کر چکے کہ میں اس ملک کے اندر اس نظام کو نافذ کروں گا۔ اور یہ جملہ تو قائد اعظم کا انتہائی مشہور ہے، پاکستان is going to be a laboratory for experimentary of Islamic values۔ پاکستان کس لیے وجود میں آ رہا ہے؟ اسلامی اقدار کے اور اسلامی نظام کے نفاذ کی تجربہ گاہ اور لیبارٹری کے طور پر یہ وجود میں آ رہا ہے۔ مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا نظام کیا ہوگا؟ جس امت مسلمہ کو 1400 سال پہلے قرآن کریم دستور حیات کی شکل میں دے دیا گیا، اس سے یہ سوال کرنا کیا درست ہو سکتا ہے؟ یہ قائد اعظم کے سوالات ہیں جو اپنی سپیچ کے اندر وہ کیا کرتے تھے۔ علامہ اقبال مرحوم کا نظریہ کیا تھا؟ ان بزرگان دین کا، اولیاء کرام کا اور تمام مسالک اور تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے جس انداز کے اندر تحریک پاکستان چلائی اور اس مملکت خداداد کو حاصل کیا، یہ ہمارے بزرگوں کا اللہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ تھا، ایک وعدہ تھا، ایک معاہدہ تھا۔ اللہ نے وعدے کا اپنا حصہ پورا کر دکھایا
اور وہ کیا؟ اللہ رب العزت نے مملکت عطا کر دی، اللہ رب العزت نے یہ ملک عطا کر دیا۔ اب وعدے کا جو ہمارا کرنے کا حصہ تھا، جو ہمارا کرنے کا کام تھا، وہ یہ کہ اس پاکستان کو مدینہ منورہ کے طرز پر استوار کیا جائے۔ آج ہم وعدہ خلافی کے مرتکب ہو رہے ہیں، اس نعمت کبریٰ کی ناشکری کے مرتکب ہو رہے ہیں، اس نعمت کی نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ کرنے کا کام یہ ہے، ٹو ڈوز کے طور پر یہ بات عرض کرتا ہوں، ہر شخص اپنے دائرہ کار کے اندر اسلام کے نظام کو اپنے وجود اور اپنے محلے اور علاقے پر نافذ کرے۔ یہ ہے دراصل اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا، تب جا کر کے یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے گا۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر ہر ترقی کا منصوبہ در حقیقت اسلام کی ترقی کا منصوبہ ہے۔ یہاں سی پیک آتا ہے، یہ اسلام اور عالم اسلام کی ترقی ہے، یہ امت مسلمہ کی ترقی ہے۔ پاکستان میں سڑکیں بنے، لیبارٹریاں بنے، یہاں پر پل بنے، یہاں کی ٹرینیں صحیح ہوں، یہاں کے اسکول صحیح ہوں، یہ اسلام کی ترقی ہے، یہ امت مسلمہ کی ترقی ہے، یہ عالم اسلام کی ترقی ہے۔ اور پاکستان اپنے وجود سے لے کر آج تک امت مسلمہ کی امیدوں کا مرکز ہے، امیدوں کا محور ہے۔ آج ارکان و برما کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، وہ پاکستان کو دہائی دیتے ہیں۔ غزہ کی گلیوں میں پاکستان کے نعرے لگتے ہیں، ترکی میں آئے ہوئے شامی متاثرین پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، ایون کہ سعودیہ کے اندر حرمین کو خطرات لاحق ہوتے ہیں تو وہ بھی پاکستان کو دیکھتے ہیں۔ پاکستان مضبوط ہوگا، امت مسلمہ مضبوط ہوگی، پاکستان مضبوط ہوگا، عالم اسلام مضبوط ہوگا، اسلام کا بول بالا ہوگا اور اسلام کی عظمت رفتہ بحال ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ افواہوں سے سچ کا سفر، البشرا نیٹ ورک۔